سے ہمارا ناتا کتنا پرانا ہے اس کو بتانے کی ضرورت نہیں، اور کشمیر کے حوالے سے پاکستان کے لوگوں کی، پاکستان کی حکومت کی جو کوششیں ہیں وہ آپ کے سامنے ہے۔ اور اس معاملے میں اگر دیکھا جائے تو اوورسیز پاکستانی جو ہیں انہوں نے ہمیشہ سے یوم یکجہتی کشمیر کا موقع ہو یا کشمیر کے ساتھ کسی قسم کا بھی جو ہے وہ اپنی محبت کے اظہار کا موقع ہے، اس میں بڑھ چڑھ کر سامنے آتے ہیں۔ اور جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہمارے جتنے بھی اوورسیز پاکستانی مختلف ممالک میں موجود ہیں، یقیناً وہ کشمیر کے حوالے سے، کشمیر میں ہونے والے مظالم کو بیان کرنے کے حوالے سے اپنا فریضہ سر انجام دیتے رہتے ہیں، آگاہی پھیلاتے رہتے ہیں۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو اوورسیز پاکستانی میں نیو یارک کے جو اوورسیز پاکستانی ہیں انہوں نے کمال کا کام کر دکھایا ہے۔ آپ لوگ سن رہے ہوں گے کہ نیو یارک اسٹیٹ کی جانب سے اور ان کی اسمبلی میں باضابطہ طور پر ایک قرارداد منظور کی گئی ہے، جس میں 5 فروری کو اب نیو یارک میں بھی یوم یکجہتی کشمیر کے طور پر منایا جائے گا۔ یہ قرارداد منظور ہو چکی ہے، اور اس سارے جو کام میں اگر دیکھا جائے تو یقیناً یہ ایک ٹیم ورک ہے، لیکن ٹیم کو لیڈ کرنے والا بھی کوئی شخص ہوتا ہے، اور آج کے اس انٹرویو میں ہم اسی شخص سے آپ کی بات چیت کروانے جا رہے ہیں۔ علی رشید جو کہ امریکن پاکستانی ایڈوکیسی گروپ اس کو لیڈ کرتے ہیں، اس کے سربراہ ہیں۔ اس تمام معاملے میں دیکھا جائے یہ قرارداد منظور ہونے والا جو سلسلہ تھا اور ایک بہت بڑی اچیومنٹ پاکستان کے لیے، یقیناً پاکستان کے جو سفارتی اس لیول پر کوششیں ہیں ان کو بہت بڑی سپورٹ مل گئی ہے اس قرارداد کی منظوری کے بعد۔ تو یقیناً آپ چاہیں گے ہم اس شخص سے بات کریں جنہوں نے اس سارے معاملے کو ہائی لائٹ کیا اور نیو یارک کی اسمبلی تک پہنچایا۔ علی رشید صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، جو کہ اس سارے معاملے پر اب ہمیں بتائیں گے کہ کس طرح یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہوئیں اور کتنی تگ و دو ان کو کرنا پڑی، کس طرح یہ نیو یارک کے جو اسٹیٹ اسمبلی کے ممبرز ہیں ان تک پہنچے اور بالآخر ان کو یہ کامیابی نصیب ہوئی۔ علی رشید صاحب وہ کہتے ہیں نا کہ ہوں تو میں چھوٹا سا لیکن کام کروں گا بڑے بڑے، تو آپ نے یہ کام آخر کیسے کر لیا؟ جی، سب سے پہلے السلام علیکم ٹو ایوری بڈی اینڈ تھینکس ٹو یو فار ڈوئنگ دس انٹرویو۔ دیکھیں، یہ جو کشمیر کی قرارداد ہے یہ 2019 سے کام ہم کر رہے تھے اس کے اوپر۔ ہم نے امریکن پاکستانی ایڈوکیسی گروپ نے ایک مارچ 2019 میں ایک کام کیا تھا جس میں ہم نے پاکستان ڈے بنایا تھا نیو یارک اسٹیٹ میں۔ تو وہ بھی پہلی بار تھا کہ کسی آرگنائزیشن نے پاکستان ڈے بنایا۔ تو ہم اپنے کشمیر بھائیوں کے لیے بہت ایموشن رکھتے ہیں، اور ان کو جو وہاں پہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے اس پہ ہم نے کچھ کرنا چاہ رہا تھا جو پازیٹیو اور پروڈکٹیو ہو۔ یہاں پہ پروٹیسٹ ہوتے ہیں، وہ اپنا گیدرنگ ہوتی ہے، اس کا رزلٹ کوئی آخر نہیں آتا۔ تو ہم نے سوچا کہ ایسا کوئی کام کریں جس میں کوئی ٹینجیبل کوئی ایسا ہو کہ وہ ایک قسم کا ریکگنائز ہو پوری دنیا میں۔ تو ہم نے اس پہ 2019 میں کام شروع کیا کہ ہم کشمیر کو جو فیبرری 5 ہے اس کو ہم ایک کشمیر ریزولوشن ڈے کا ایک یہاں پہ قرارداد سبمٹ کریں۔ تو وہاں سے ہم نے پہ اسٹارٹ کیا، اس میں تھوڑا سا ہم نے اسمبلی ممبر کو اپروچ کیا، پھر اس میں تھوڑی سی ورڈنگ چینج کرتے کرتے اپنا پچھلے سال تھوڑا سا کووڈ ہو گیا، تو پھر بھی ہم نے تھوڑا سا کوشش کرتے رہے کہ ہم اس کو کریں، پر انشاءاللہ وہ تو کیسا رسپانس تھا جب آپ نے پہلی دفعہ نیو یارک اسمبلی کے ممبر سے بات کی کہ ہم ایک متنازع ایشو جس کو انٹرنیشنلی تصور کیا جاتا ہے، اور ایک ایسا ملک جس کے دونوں ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، ان کے ممبرز کی جانب سے فرسٹ ٹائم کیا رسپانس آپ کو ملا جب آپ نے بات کی کہ ہم کشمیر کے معاملے پر کوئی قرارداد لانا چاہتے ہیں؟ جس اسمبلی ممبر سے ہم نے بات کی انہوں نے تو بہت ہمیں اچھے طریقے سے اپروچ کیا۔ ہم نے اس کو ایک پورا پیکیج بنایا، ایک پریزنٹیشن بنائی۔ ہم نے بنایا کہ یہ واٹ از کشمیر کے مسئلے کیا ہیں، اس کے شروع سے لے کے جب سے انڈیپینڈنس ہوئی ہے پاکستان انڈیا کی ان کا کیا مسئلہ ہے، اور اس کے علاوہ جو لاک ڈاؤن ہے سنس جب 370 روک ہوئی ہے تو وہاں پہ تو سب کٹ آف ہو چکا ہے۔ ہم نے ایک پوری پریزنٹیشن تیار کر کے ہم ان کو پریزنٹ کیا، آلموسٹ ہمیں گھنٹہ ہم نے پریزنٹیشن تیار کیا۔ ہم نے کہا دس از دا مسئلے ہیں وہاں پہ، اور ان کا وہ ہمیں پازیٹیو رسپانس آیا، کیونکہ امریکہ یونائٹڈ اسٹیٹ کی کانسٹیٹیوشن کہتی ہے اٹ گیو یو فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف ریلیجن، فریڈم آف اسپیچ، اور یہی نیو یارک اسٹیٹ کا علی رشید صاحب، یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے، آپ لوگوں نے بہت بڑا کام کر دکھایا، اور میں یہ سوال روک نہیں پا رہا اگرچہ مجھے یہ سب سے آخر میں پوچھنا چاہیے تھا۔ جب قرارداد منظور ہوئی آپ لوگوں کے کیا جذبات تھے، کتنی خوشی آپ کو ہوئی اس وقت؟ آپ اتنے وی وڈ اوور تھرلڈ، آئی مین آئی کین ایون ایکسپلین ٹو یو دا ورڈس، کیونکہ یہ پہلی بار ہسٹری میں
ایک ویسٹرن ممالک میں ایک اسٹیٹ جو سب سے پاورفل کنٹری کے سب سے پاورفل اسٹیٹ دنیا کا جو دارالخلافہ کہلاتا ہے. اور نیو یارک اسٹیٹ جو پورا ایک قسم کا از اے کنٹری اٹ سیلف اور اس کی اتنی بڑی اکانومی ہے. انہوں نے جب کارڈار ہماری اسمبلی میں جا کے وہ پروو ہوئی اور دیکھیے یہ بائی پارٹیزن تھی, اس میں بہت ڈیموکریٹ اور ریپبلکن, ہمارے پاس ایک کو اسپانسر اور 15 کو اسپانسر تھے اور یہ یونینیمسلی ایک بندے نے اس کو ریجیکٹ نہیں کیا کہ اس کو اپنی لینگویج. بالکل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے جب اسپیکر جو ہے انہوں نے پوچھا کہ اینی باڈی اپوز ون اپوز نو باڈی آنسر دیٹ ٹائم اینڈ اٹس یونینیمسلی. اور ہم نے اسے کیونکہ اس سے پہلے آپ ریزولوشن سبمٹ کرنا پڑتا ہے سب جو بھی 150 اسمبلی ممبرس, تو سب کو وہ ریزولوشن جاتی ہے, وہ دیکھتے ہیں, سو دے کوڈ ہیو اینی تھنگ ٹو سے. تو یہ تو اس کا جو فیلنگ میں کیا بتاؤں کہ آئی مین اس الحمد للہ فار آور کشمیری بردرز اینڈ سسٹر, ان کی جو کاز یہ ہائی لائٹ ہوئی ہے پورے نیو یارک اسٹیٹ میں, پورے امریکہ میں. آئی مین اٹس جسٹ فار دا کشمیری پیپل اینڈ فار آور کشمیری بردر سسٹر جو سفر کر رہے ہیں, جو اتنے سالوں سے سفر کر رہے ہیں, اسپیشلی جو پچھلے 18 مہینے سے وہ لاک ڈاؤن میں ہیں. تو یہ ان کی کاز کے لیے اور صرف ان کے لیے ہم نے کیا تھا اس کو, ہم انیشیٹ ہم نے کیا اے پیک امریکن پیک سینئر گروپ نے, پر یہ کاز کشمیریوں کے لیے تھی اور یہ کشمیر کے لیے ہم آگے بھی کام کرتے ہیں. پاکستان کے لیے بہت بڑا کریڈٹ ہے, لیکن یقیناً آپ لوگوں نے یہ کام کر دکھایا. تو آپ کے ٹیم کے وہ کون سے چیدہ جوان ٹائیگرز تھے جو آپ کے ساتھ اس کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے؟ ہمارے تو پہلے بورڈ ممبر ہمارے امین غنی ہیں, نوید چودھری ہیں, وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہتے ہیں, لائک مائی رائٹ اینڈ لیفٹ, انہوں نے بہت میرے ساتھ کام کیا. پھر ہمارے بورڈ ممبر ہیں پرویز ریاض اور ہمارے سحر خان, سارا پرویز, انیزہ ریاض, سلطان رشید, فیصل خان, سعد, سے سب وہ ممبر ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ کام کیا ڈیلی ٹو ڈیلی, اور وہاں پہ بھی تھے, اور یہ ایون کووڈ میں بھی وہ کام کرتے رہے. اچھا, کوئی ایسا موقع آیا ہو جب آپ کو لگا ہو کہ ہمیں بڑا ٹف ٹائم مل رہا ہے اسٹیٹ اسمبلی کے ممبرس کی جانب سے؟ 100%. ہم نے جب اوریجنلی یہ سبمٹ کی تھی تو اس کو ہم نے 2-3 باری ہم نے لینگویج تھوڑی سی چینج کرنی پڑی. ٹف ٹائم تو نہیں کہہ سکیں گے, وہ ایک قسم کا ہوتا ہے, ایک قسم کا, کیونکہ نیو یارک اسٹیٹ از اے لیگل اتھارٹی آف ریزولوشن ہے, تو اس میں ٹف ٹائم تو ہم نہیں کہیں گے, پر اس میں ہمارے تھوڑی سی بیک اینڈ فورتھ تھا کہ لیجسلیٹو جو لینگویج کو اس کو تھوڑا سا ایڈجسٹ کرنا, پر ایز اینڈ آف دا ڈے اٹ گاٹ ڈن. اور ایک کشمیریوں کے لیے ایک قسم کا ہے, میں کہتا ہوں کہ یہ انبلیویبل تھنگ ہے کہ میرے خیال سے لوگ 50-60 سال ہو گئے ٹرائی کرتے ہوئے, اینڈ آئی نو سم پیپل ملینز ڈالر انہوں نے خرچ دیا, بٹ دے ڈونٹ ہیو دا رائٹ ویژن, دے ڈونٹ ہیو دا رائٹ پیتھ, اور دیٹس وائی یو نیڈ ٹو گیو اسپیس ٹو ینگ پیپل جو آئیں اور ان کو آپ گائیڈ کریں, ہمارے سینئر, اور ان کو آگے لے کے چلیں. تو یہ میں چاہوں گا کہ اٹس آل فار کشمیری پیپل. اچھا, اس میں اس قرارداد کے پاس ہونے کے بعد یقیناً ہمارے ناظرین جو ہے وہ جاننا چاہیں گے, میں بھی جاننا چاہوں گا, کیونکہ نیو یارک کے جو یہاں پہ پولیٹیکل سسٹم ہے اس سے میں معذرت کے ساتھ مجھے بھی اتنی زیادہ آگاہی ابھی حاصل نہیں, تو میں بھی تمام حاضرین, تمام لوگ جو دیکھ رہے ہیں آپ کو, وہ جاننا چاہیں گے اس قرارداد کی منظوری کے بعد جو 5 فروری آئے گا اس میں, اور اس قرارداد کی منظوری سے پہلے جو 5 فروری یہاں پر منایا جاتا تھا اس میں کیا فرق آئے گا؟ اب کیا فرق آئے گا؟ ہمیں آپ دیکھیں گے ابھی بھی کافی جو چینلز ہیں کچھ اپوزٹ سائڈ پہ, دیر از اے لاٹ آف ٹاکس آلریڈی, بٹ جب ہم نیکسٹ 5 فروری بنائیں گے اور جب انشاءاللہ البنی کھلے گا, سو یو ول سی دا ڈفرنس, اٹ ول بی ڈفرنٹ, اٹ ول بی, ہم نے ایٹ لیسٹ دس از دا فرسٹ اسٹیپ ٹو گیٹ اس آور ڈور. ایک ہسٹورک مومنٹ ہم نے کیا ہے اور اس کو ہم نے ابھی اسٹارٹ کیا, تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جو 2022 کا 5 فروری ہوگا اس کو ہم انشاءاللہ ایسے بنائیں گے کہ اس سے بھی ڈبل, اور اس کا جو امپیکٹ جائے گا, اگین اٹس فار کشمیر, وی وانٹ دا کشمیر پیپل ٹو ڈیسائڈ, رائٹ. تو یہ ان کے لیے ہے کہ ہم ان کو ایک قسم کی وائس دیں, ان کو جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے, ان کی جو فریڈم ریلیجن ہے, اور اسپیشلی اگر آپ اسے قرارداد میں دیکھا جائے اسپیسیفک لکھا ہوا ہے کہ نیو یارک اسٹیٹ ریکگنائز کرتا ہے کہ جو فریڈم آف ایکسپریشن, فریڈم آف ریلیجن, فریڈم آف اسپیچ فار کشمیری پیپل, اینڈ دیر از ہیومن رائٹ اٹراسٹیز گوئنگ آن, تو لینگویج ہے اس میں. تو انشاءاللہ جب آپ آگے تو انشاءاللہ 22 یقیناً اس سے پہلے جب بھی بات کی جاتی تھی تو وہ جنرل بات کی جاتی تھی, ایوری باڈی ہیو رائٹ آف اسپیچ, ایوری باڈی ہیو رائٹ آف فریڈم, لیکن اب اس قرارداد کی منظوری کے بعد کشمیری لوگوں کو رائٹ آف فریڈم, رائٹ آف اسپیچ کا اسپیسیفکلی لفظ جو کشمیر ساتھ استعمال ہوگا, یہ یقیناً ایک بڑی کامیابی ہوگی. کیا آپ کو پاکستان سے رسپانس ملا؟ پاکستان جس طرح پاکستانی میڈیا پہ آپ کا یہ قدم جو ہے وہ بہت سراہا جا رہا ہے, کیا امید کرتے ہیں پاکستان کی حکومت کی جانب سے آپ کو کچھ رسپانس آنا چاہیے
یا یہ بات اب ظاہر ہے وہاں میڈیا میں موجود ہے، ابھی تک کسی نے رابطہ کیا ہو؟ جی کچھ کافی جرنلسٹ رابطہ کر رہے ہیں ٹو گیٹ دا اسٹوری، گیٹ دا فوٹیج اور کچھ گیٹ کامنٹس. ہم گورنمنٹ سے تو کوئی اپنی دس از فار کشمیری پیپل، اینڈ ہماری جو گورنمنٹ کے ہم امریکہ میں پاکستان کے امبیسڈر ہیں، اور ہم کہیں پہ ہیومن رائٹ کی وائلیشن ہو رہی ہو، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو اٹھائیں اور ہم اس کو ہر جگہ پہنچائیں. علی رشید صاحب، میں جاننا چاہوں گا، یقیناً آپ نے ایک وہ کام کر دکھایا جو ہمارے سفارتکار اور یقیناً آفیشلی مطلب ان کے لیے کافی مشکل ہوگا، لیکن وہ بات کوئی بھی منوا نہ سکا جو آپ لوگوں نے منوا لی. یقیناً آپ لوگوں کو بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے. تو آپ کو اب آگے فیوچر کیا آپ دیکھتے ہیں کہ آج آپ نے اسٹیٹ اسمبلی تک یقیناً پاکستان کی جو بات پہنچائی، کشمیر کی بات پہنچائی، آپ کا اپنا کیا فیوچر ہے، کیا ارادے ہیں؟ اگر آپ نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا تو کیا آپ کو مستقبل میں ایک بڑا پولیٹیشین دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں وہ تو فیوچر ڈیسائڈ کرے گا، ابھی تو لیٹس آپ نے کیا ڈیسائیڈ کیا ہے؟ نہیں. ہمارا جو گول ہے کہ انشاءاللہ ہم اس کو آگے جو ابھی نیو یارک اسٹیٹ میں کیا ہے، ادر پیپل کو ریپلیکیٹ ان ادر اسٹیٹس. تو جیسے ہی ہم اس کو کولیشن بنا کے تو انشاءاللہ ول ایون ڈو اے بگر ون. تو میرا جو اپنی پرسنل پریفرنس، ہمیں لیٹس سی what the future decide what the بیسٹ آف لک. اور علی رشید صاحب سے بات چیت کا بڑا مزہ آیا، اور انہوں نے جس طرح بتایا کہ اس تمام معاملے کو جو کہ بڑا آسان دکھ رہا ہے، یہ آسان نہیں تھا، ان کو بہت تگ و دو کرنا پڑی اس سلسلے میں. بہرحال پاکستان کا مقدمہ بہت خوبصورتی سے آپ لوگوں نے لڑا. آپ لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں، آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے کشمیر کی آواز کو ریکگنائز کروایا آفیشلی. اس سے پہلے جو نیو یارک کے ہم دیکھتے تھے عہدیداران تھے، سیاسی لوگ ہیں، وہ ہماری میٹنگز میں، پاکستانی کمیونٹی کی جو میٹنگز ہوتی تھی ان میں آ کر یا مختلف پروگراموں میں یقیناً اس کا اظہار کرتے تھے، چاہے اس کا بیک گراؤنڈ ان کا جو بھی ہو، اس کا جو بھی پرپس ہو، لیکن آفیشلی آپ لوگوں نے یہ چیز ریکگنائز کروا کے یقیناً پاکستان کے لیے بہت بڑا کام سر انجام دیا، بہت بڑی خدمت کی ہے، اور اس پر ہم یقیناً آپ کے مشکور ہیں. علی رشید صاحب سے انشاءاللہ دوبارہ بھی کسی نہ کسی موضوع پر ضرور بات ہوگی. اور یہ کشمیریوں کی جو آواز ہے، اب آپ دیکھیں گے کہ نہ صرف دنیا میں بلکہ خصوصاً نیو یارک میں بالکل ایک حق سچ کی آواز کی عکاسی کرے گا. اور جو انڈین لابی کی ایک پروپیگنڈا مہم ہوتی تھی، اس کا بہت بڑا توڑ جو ہے وہ اس قرارداد کی صورت میں سامنے آیا ہے. اس تمام معاملے کے بعد، اس قرارداد کی منظوری کے بعد، اب نہ صرف نیو یارک میں جو یوم یکجہتی کشمیر پہلے منایا جاتا تھا وہ مزید بھرپور انداز میں منایا جائے گا، بلکہ اس کو سرکاری سرپرستی بھی حاصل ہوگی. کسی نیکسٹ سیگمنٹ میں کسی نئی شخصیت یا کسی بھی نئی تقریب میں آپ لوگوں کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.